آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو صرف دو ممالک کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے مستقبل کو متاثر کر رہا ہے، یعنی چین اور امریکہ کے درمیان طاقت کا مقابلہ۔ یہ مقابلہ کوئی اچانک شروع نہیں ہوا بلکہ کئی دہائیوں سے آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، اور اب یہ دنیا کے ہر بڑے فیصلے، ہر بڑی معیشت اور ہر بڑی ٹیکنالوجی میں کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے۔ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہ بہت عرصے سے دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ اس کی طاقت صرف فوج یا اس کی معیشت تک محدود نہیں، بلکہ اس کا سب سے بڑا اثر اس کے عالمی مالی نظام کی وجہ سے ہے، خاص طور پر امریکی ڈالر، جو آج بھی دنیا کی زیادہ تر تجارت میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے پاس دنیا کی بڑی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں ہیں جو اسے سائنسی تحقیق، ڈیجیٹل نظام اور جدید ٹیکنالوجی میں بہت آگے رکھتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے دنیا بھر میں بہت سے اتحادی ممالک ہیں جو اس کی عالمی پوزیشن کو مضبوط بناتے ہیں۔ اب دوسری طرف چین ہے، جو پچھلے 20 سے 30 سال میں بہت تیزی سے ایک بڑی عالمی طاقت کے طور پر ابھرا ہے۔ چین کی سب سے بڑی طاقت اس کی صنعتی پیداوار، منظم منصوبہ بندی اور مسلسل ترقی کی رفتار ہے۔ آج چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے اور کئی اہم شعبوں میں امریکہ کو سخت مقابلہ دے رہا ہے۔ چین نے ایک بڑا عالمی منصوبہ شروع کیا ہے جس کے تحت وہ مختلف ممالک میں سڑکیں، بندرگاہیں، ریل کی نظام اور بڑی انفراسٹرکچر کے منصوبے بنا رہا ہے۔ اس کا مقصد صرف تجارت نہیں بلکہ دنیا بھر میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانا بھی ہے۔ اگر ہم اس مقابلے کو غور سے دیکھیں تو یہ صرف ایک عام سیاسی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل عالمی طاقت کی تبدیلی کا دور ہے۔ یہ مقابلہ زیادہ تر 3 بڑے میدانوں میں چل رہا ہے۔ پہلا میدان ہے ٹیکنالوجی۔ آج کے دور میں طاقت کا سب سے بڑا ذریعہ ٹیکنالوجی ہے۔ مصنوعی ذہانت، جدید چپس، انٹرنیٹ سسٹمز اور ڈیجیٹل کنٹرول جیسے شعبوں میں دونوں ممالک ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو ملک اس میدان میں آگے نکل جائے گا، وہ آنے والے وقت میں عالمی معیشت اور نظام پر بھی زیادہ اثر ڈالے گا۔ دوسرا میدان ہے معیشت۔ دنیا کی تجارت، سرمایہ کاری اور عالمی منڈیاں اب صرف ایک ملک کے کنٹرول میں نہیں رہیں۔ چین اپنی برآمدات اور صنعتی طاقت کے ذریعے دنیا میں اپنی جگہ مضبوط کر رہا ہے، جبکہ امریکہ اپنی مالی طاقت، ڈالر اور عالمی نظام کے ذریعے اپنا اثر برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تیسرا میدان ہے عالمی اثر و رسوخ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک کس کے ساتھ زیادہ قریبی تعلقات رکھتے ہیں، کون کس کو زیادہ سرمایہ دیتا ہے اور کون عالمی فیصلوں پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی وہ حصہ ہے جہاں اصل مقابلہ نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی تجارتی پابندیاں لگتی ہیں، کبھی درآمدات اور برآمدات پر ٹیکس بڑھتے ہیں، کبھی ٹیکنالوجی کی منتقلی روکی جاتی ہے اور کبھی سفارتی تعلقات میں کشیدگی آ جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں اس بڑے مقابلے کا حصہ ہیں جو خاموشی سے لیکن بہت تیزی سے دنیا کو بدل رہا ہے۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو آج کی دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو چکی ہے جہاں طاقت صرف فوجی قوت سے نہیں بلکہ معیشت، ٹیکنالوجی، علم اور عالمی تعلقات سے ناپی جاتی ہے۔ اور چین اور امریکہ اس نئے دور کے وہ 2 بڑے کھلاڑی ہیں جو آنے والے وقت میں عالمی نظام کی سمت طے کر سکتے ہیں۔